بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزادار لوگ ہیں آپ، اور امامیہ کالونی تو ویسے ہی پورا سال عزاداری میں گزرتا ہے آپ کا وقت۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، پاک سیدہ آپ کو ہائے کا اجر عطا فرمائے۔ چار مواقع کائنات میں ایسے ہیں میں پریشان رہتا ہوں، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی۔ زلزلہ زمین میں بھی آیا، آسمان میں بھی آیا، شرق و غرب میں بھی آیا۔ ظلم کا انداز ہی ایسا تھا، مظلوم ہی ایسے تھے۔ بس وہ چار موقع پڑھتا ہوں اور دعا دوں۔ پہلی بار کون سا ایسا ظلم ہوا جہاں قیامت کو آ جانا چاہیے تھا مگر نہ آئی؟ محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کے پہلو پہ چلتا دروازہ گرا۔ تو شرما کے روتا ہے وہ جانے اور بادشاہ جانے۔ میں نے کوئی منت کر کے آپ کو رلانا نہیں ہے، میں نے صرف لفظ پڑھنے ہیں، میرے پاس لفظ ہوتے ہیں۔ پہلا موقع جہاں قیامت کو آ جانا چاہیے تھا وہ تب ہے جب محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کو 35 بدماشوں نے مل کے زخمی کیا۔ سر جھکا لے گا وہ بندہ جسے رونا نہ آئے ایسے فکرے پہ، ایسے فکروں میں مر بھی جائے تو شاید حق ادا نہ ہو۔ میں نے کہا 3-4 موقع پڑھنے ہیں، بس اس کے بعد میں تمام کر رہا ہوں۔ میں بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ 79 تک بہت بڑا مصاحب خان ذاکر ہے، ثاقب بہت اچھا شاعر ہے، بہت اچھا ذاکر ہے قصیدہ خان۔ میں کسی حیثیت کا مالک نہیں، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے میں روز پڑھتا ہوں یہاں پہ۔ میں بسم اللہ کرا، کبھی کوئی غم نہ دیکھو یار۔ پتہ نہیں جو اس انداز سے روتے ہو سیدہ کو پتہ نہیں کتنے، ہاں پتہ نہیں ان کے ہاں آپ کا کیا آج رہے، میں نہیں بتا سکتا۔ جب سیدہ کا پہلو زخمی ہوا پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی۔ پڑھ دوں دوسرا فکرہ۔ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن شام غریبہ میں اس انداز سے اجڑی کہ جہاں جبریل اجازت مانگ کے آتا تھا وہاں شمر بغیر اجازت کے آیا، اور جب نیزے سے سیدہ کی بیٹی کی چادر اتری پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی۔ سیدہ کے مصائب آخری ذاکر پڑھیں گے جو بھی ہوں گے، غاصب نہیں ہوں کہ میں ان مصائب میں سے کوئی ایک جملہ بھی پڑھوں۔ ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں، مرضی آپ کی ہے۔ مدت کے بعد ایسے دل چاہا کہ آپ جی بھر کے رو لیں، اور یہ مصائب وہ ہیں جن پہ پتھر روتے ہیں، دیواریں روتی ہیں، پتھر پگھل جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، مسلمان ہو شیعہ ہو یا سنی ہو اس کی ہائے لازمی نکلتی ہے۔ سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی۔ عالیہ کا خیمہ جل گیا، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی۔ یہ ذکر ہے میرے سر پہ، اکثر سوچتا ہوں جب حسین کی 4 سال کی بیٹی کو پہلا تماچا لگا قیامت کیوں نہ آئی۔ چہروں پہ غم آ گیا، یہ عبادت اول سے آخر مصائب کی ایک لہر عبادت۔ یہ معمولی مصائب نہیں ہے۔ معصومہ کو جسے حسین نے سینے پہ سلا کے لوریاں دی، اسے باپ کے قاتل نے تماچا مارا۔ صابر حسین شاہ بیل بہت بڑا نام، آتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، مصائب کے بادشاہ ذاکر تھے۔ اوچ نوری گل امام میں ایک فکرہ پڑھا، میں نے سنا پتہ نہیں میں کتنا رویا۔ انہوں نے کہا معصومہ کے مصائب پہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے، 4 سال کی بیٹی ہو، باپ جھڑک دے دے گھنٹوں سسکی باندھ نہیں ہوتی۔ صدر فکرہ یاد رکھنا، 4 سال کی بیٹی ہو نا، باپ صرف جھڑک دے دے گھنٹوں، فضل زندگی ہوئی۔
گھنٹوں سسکیاں بند نہیں ہوتی. ایمان سے بتاؤ جسے باپ کا قاتل تماچا مارے، تیرا کوئی اس پتھر کا دل تھوڑی ہے. تو عزادار ہے، تو جھولیوں سے عبادت کرنے والا ہے. یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھنا، مولا کی قسم بہت ڈر کے پڑھتا ہوں. کچھ مصائب ایسے ہیں جو میں بہت ڈر کے پڑھتا ہوں، بہت زیادہ ڈر کے پڑھتا ہوں. مجھے اس معصومہ کی مصائب کی وجہ سے ذاکری عطا ہوئی ہے، یہ میرا ایمان ہے. میں جب شام گیا تھا تو میں نے شام بی بی کی قبر پہ کھڑے ہو کے مجلس پڑھی تھی. 2008 میں بی بی کے حرم شام مخدومہ کونین کے حرم پہ سجدہ ریز ہونے 20 سفر کو داخل ہوا. غازی کی قسم میں نے زندگی میں بڑے گریے سنے مجالس میں، وہ گریے کا انداز مجھے نہیں بھولتا. چاروں طرف گریا تھا، کوئی نوحہ پڑھا جا رہا تھا. وہ یوٹیوب پر موجود ہے، نوحہ آپ سرچ کر لیجئے گا. نوحہ نہیں تھا، کوئی قیامت تھی. 3 دن تک میرا آنسو خشک نہ ہوا. وہ معصومہ بچی کی فریاد تھی، غریب اور مظلوم باپ کے نام. بیٹی باپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. بابا جس نے چاہا اس نے مارا. تیرے بین میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جس نے چاہا اس نے مارا. تقریباً آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوشش کرتا ہوں آنسوؤں کے اضافے کے لیے ایک فکرہ پڑھتا ہوں. میں مصائب کی حرمت کا بڑا قائل ہوں. جہاں مجھے ڈر ہو نا یہاں پہ فکرہ ضائع ہو جائے گا مصائب کا، وہاں میں وہ مصائب نہیں پڑھتا کہ کہیں آپ کو رونا نہ آئے اور پاک بی بی کہے تو نے ہمیں اجڑتے دیکھا جو نہیں تھا. تجھے کیا معلوم پہ ہم پہ کون کون سی قیامتیں گزر گئیں. آپ سفید ریش بزرگ ہیں، آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں، جو حق ہے وہی پڑھ دوں. چوتھے معصوم سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، رو کے فرماتے تھے سب سے زیادہ مجھے بہن کے سوالوں نے رلایا. تیرا مقدر ہے تم ماتم کر یا نہ کر، میں سید زادہ ہوں. اس جملے پہ جو ماتم نہ کر سکے وہ سر جھکا لے گا. ابن منذر غلام ہے. 4 دن آتا رہا، سوال ایک تھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ آوازی بہن کے سوالوں نے. مولا حضرت عباس کے بازو، کہا کم نہیں رویا میں ان کو. آوازی اکبر کی برچھی، کہا کم نہیں رویا ہوں. کہا باپ کا سجدہ، کہا کم نہیں رویا. کہا جلے ہوئے خیمے، کہا کم نہیں رویا. کہا مولا اب بتا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے ہیں بہن کے سوالوں نے. آوازی مولا یہ قدموں پہ سر ہے. آج تو بتا کیسے دردناک سوال تھے جنہوں نے تجھے اتنا خون رلایا کہ تو کہتا سب سے زیادہ رلایا ہی سوالوں نے. ایک سوال سنا دے، میری پوری زندگی کی عبادت کا سامان ہے. آوازی ابن منذر سن سکتا ہے، پھر غور سے سن. اب میں معافی مانگتا ہوں، سیدوں سے فکرہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، شرابیوں کا ہجوم تھا. سادات معافی دو تو فکرہ پڑھتا ہوں. آوازی میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توک تھا. معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں دائیں بائیں میری بہنیں، میری پھپھیاں، میری مائیں بغیر چادروں کے بدماشوں کے ہجوم میں تھی. لیکن پتہ نہیں میں زندہ کیسے رہا جب بازار کی بھیڑ میں میری 4 سال کی زخمی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا، میری 4 سال کی بہن، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گلے میں رسی، جڑے ہوئے ہاتھ، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری یتیمہ بہن، میں تیری پیاسی بہن، میں تیری تھکی ہوئی بہن. سجاد ایک منت کرنے آئی ہوں. کہے بہن کیا کہنا ہے سجاد؟ میں نے اب تک کچھ نہیں مانگا، ایک منت لگا شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مارے مگر تانا نہ دے. آوازی کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم، ملعون جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ اس وقت گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، کٹے ہوئے
لبوں سے آواز آتی ہے کاش اجازت مل گئی ہوتی. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین